قوم کی فکر ہے، تڑپ ہے، ایک کڑن ہے. مولانا راج علی صاحب میری مراد ہے. اس ناقابل زراعت خطے میں اللہ تعالیٰ نے ایک کاشتکار بھیج دیا ہے جو زمینوں کو قابل زراعت بنائے. آپ حضرات سے میری اپیل یہ ہے کہ مولانا کا بھرپور تعاون فرمائے. اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمارے شاعر صاحب نے فرمایا تھا کہ اللہ نے ہر ایک کو الگ الگ صلاحیتیں دی ہے، تو جس کی جو صلاحیت مدرسے میں لگ سکتی ہو وہ لگانے کی فکر کرے. اس مدرسے کو ہمیں اور زیادہ ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کی ضرورت ہے. اور ماؤں سے میری اپیل ہے اپنی بچوں کا بچپن ہی سے دینی مزاج بنائے اور دینی تعلیم کے لیے ان مدارس کے اندر بھیجے. میں اخیر میں ایک سنت بتا دوں اللہ کی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک سنت ہے. حضرت مفتی تقی صاحب نے اصلاحی خطبات میں لکھا ہے، اولاد کی تربیت کے بیان میں اللہ کی سنت ہے کہ جب کوئی بندہ کسی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو ناراض کرتا ہے تو بالآخر اللہ اسی مخلوق کو اس پر مسلط فرما دیتے ہیں. ہم لوگ اپنے بچوں کا کیریکٹر اور دنیاوی جو ہے ضروریات کے خاطر دین کے ماحول سے دور کالج یونیورسٹی کا ماحول میں ان کو بھیج دیتے ہیں، جہاں انہیں اللہ کہنا نہیں سکھایا جاتا، جہاں کتا اور بلی کا نام سکھایا جاتا ہے. اور یہ اس لیے ہم کرتے ہیں تاکہ اولاد کا فیوچر اچھا ہو جائے، اور ایسا کر کے ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اللہ بالآخر اسی اولاد کو ہم پر مسلط کر دیتے ہیں. اب دیکھیے جائزہ لے سماج میں کہ اولاد کتنا درد سر بنی ہوئی ماں باپ کے لیے. وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم نے پیدائش کے بعد دین کی فکر نہیں کی، مکتب میں نہیں بھیجا اس کو، اور بڑے ادارے میں اس کو دین کی آگے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں بھیجا، دنیاوی کالج یونیورسٹی میں بھیجا. میں کہتا ہوں پڑھاؤ، دنیاوی تعلیم بھی اچھی طرح دینا ہے ان کو، لیکن ساتھ ساتھ میں دین کی تعلیم بھی دے تو وہ ہمارا بچہ بھی گمراہی سے بچے گا اور ہمارا پورا معاشرہ بھی بہت اچھا بن جائے گا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انك على كل شیء قدیر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر واحشرنا یوم القیامۃ مع المتقین والابرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب انک انت الوہاب انک انت الوہاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا.
الہ العالمین تیرے گنہگار خطاکار سیاکار بندے، اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے، ہم اقراری مجرم ہیں، الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، آج کی اس مبارک مجلس میں ہم سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ جن بچیوں نے فراغت حاصل کی ہے ان کے علم میں خوب برکت عطا فرما، اے اللہ ان کو اپنا علم دوسروں تک پہنچانے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اس ادارے کو دین دنیا رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہم تو محتاج ہے، تو غنی ہے، اے اللہ ہماری ضرورتوں سے ہم سے زیادہ تو واقف ہے، اے اللہ اس ادارے کو کیا ضرورت ہے، اے اللہ تو جانتا ہے، اے اللہ صاحب ثروت بندوں کا دل اس طرف مائل فرما دے، اے اللہ جس کو جو صلاحیت تو نے دی ہے، اے اللہ اس صلاحیت کو اس مدرسے کے لیے خرچ کرنے والا صرف کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین اس وقت امت مسلمہ پر جو حالات ہے، اے اللہ آپ ہم سے زیادہ واقف ہے، اے اللہ تیرے آخری نبی کی اس امت کے اوپر رحم کرم کا معاملہ فرما دے، اے اللہ تیری مدد ہمارے شامل حال فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں موت تک دین کا کام کرنے والا بنا، اے اللہ ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ الہ العالمین جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہو ہماری زبان پر بس ایک ہی کلمہ ہو لا الہ الا اللہ، اے اللہ ایسی پاکیزہ زندگی ہم سب کو عطا فرما، اے اللہ گناہوں سے اجتناب کلی نصیب فرما، اے اللہ چھوٹا گناہ ہو بڑا گناہ ہو تمام گناہوں سے اللہ بچنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما۔ اے اللہ جتنے مدرسے ہیں، جتنے مساجد ہیں، جتنے مکاتب ہیں، جتنے دین کے مراکز ہیں اور جتنے دین کے ٹھکانے ہیں، اللہ ان سب کی حفاظت فرما، اے اللہ تیرے دین کی بقا کے ذرائع ہے، اللہ ان کی حفاظت فرما، اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی آزادی اللہ نصیب فرما، بیت المقدس کی تو پوری حفاظت فرما۔ الہ العالمین جو کچھ مانگا اپنے فضل و کرم سے عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اپنے شان عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکل صورتیں پیدا فرما، اے اللہ جو بے گناہ ہونے کے باوجود جیل کے سلاخوں کے پیچھے اللہ ان کی رہائی کی غیب سے شکل صورتیں پیدا فرما۔ الہ العالمین جو جوان بچے ہیں جوان بچیاں ہیں، اے اللہ ان کو مناسب اور بہترین جوڑا نصیب فرما، اے اللہ جن کی شادیاں ہو چکی اولاد سے محروم ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کے اولاد نافرمان ہے اللہ ان کے اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔